کیا اللہ پاک کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو صاحب ایمان کا یہی عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں اور اس کا جب خصوصاً ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو کچھ ہمیں ایسے مترجمین بھی ملتے ہیں جنہوں نے یہ کہا اور جنہوں نے یہ لکھا کہ نعوذ باللہ فلاں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9 کی رکھتا ہوں، تو آپ کو بالکل چیز واضح ہو جائے گی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے تو بظاہر میں تو یہ کہا کہ ہم قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی کر رہے ہیں، عوام الناس کو اس کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ لیکن وہ کیسی ہدایت ملے گی جس کے اندر اتنے بڑے جرم ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے حوالے سے یہ کہا گیا۔ اب دیکھیں آیت کریمہ ہے یخادعون اللہ، یہ آیت کریمہ کا جز ہے۔ اب اس کا کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا، آپ اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں کہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا کہ چال بازی کرتے ہیں، تو اس کا دوسرا عام مفہوم یہ ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور بندہ ہے وہ کہتا ہے فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو کہ ایمان لائے، کہ یہاں پر بھی فریب دیتے ہیں اللہ کو۔ پہلے میں یہ کہا کہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، دوسرے مترجم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فریب دیتے ہیں اللہ کو۔ اب تیسرے دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ اس طرح دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ تفہیم القرآن ہے مودودی کی، تو اس نے کیا کہا دیا کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ یہ منافق اللہ پاک کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، چال بازی کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو اصل حقیقت کا پتہ نہ ہو اور اصل بات کو چھپایا جائے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر اور باطن کو نہیں جانتا؟ جو ان چیزوں کو نہیں جانتا اس کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو ظاہر کو بھی جانے اور باطن کو بھی جانے، تو پھر قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا چال بازی کر رہے ہیں یا فریب دے رہے ہیں، تو کیا یہ ترجمہ قابل قبول ہوگا؟ یا کیا صاحب ایمان ایسا ترجمہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایسا ترجمہ کرے گا تو یہ کنز الایمان شریف کرے گا، یہ وہی ایمان کا خزانہ ہے کہ جب یہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اور اس مترجم کو ہم دیکھتے ہیں اور باقی مترجمین کو ہم دیکھتے ہیں، تو باقی مترجمین ہر آیت کے اندر ہمیں ان کی ترجمے کے حوالے سے غلطی نظر آتی ہے، گرامر کے حوالے سے ہو یا عام مفہومی غلطی ہو، لیکن یہ صاحب ترجمہ انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت کریمہ کا بہترین ترجمہ کیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی سکم نہیں ہے اور کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا یہ لیا گیا کہاں سے۔ تو اب یہ آیت کریمہ جو 9 ہے اس کا کنز الایمان شریف کے اندر یہ ترجمہ ہے کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، فریب دیا چاہتے ہیں، فریب دیتے نہیں، دھوکہ بازی کر نہیں رہے، چال بازی اللہ سے نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے یخادعون اللہ، فریب دیا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں۔ یہ عام مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ فریب دینا چاہتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، دیا چاہتے ہیں۔ اب اس ترجمہ کے اندر باقی جو میں نے تراجم آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اس صاحب ایمان یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے یا قرآن کا صحیح مفہوم واضح کر رہا ہے۔ اب ادھر دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ سے چال بازی کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ یہاں پر کنز الایمان میں کیا ہے، یخادعون اللہ، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو۔ تو یہ بہترین ترجمہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا، یہ ہر کہاں سے لیا؟ تو جب ہم نے اس حوالے سے کوشش کی تو ہمیں تفسیر کبیر کے اندر ایسا ہی کچھ مفہوم ملا جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 لفظوں کے اندر پورا اس تفسیر کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اب اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ انہ تعالیٰ یعلم الظواہر والسرائر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور سرائر پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ فلا ان یخادع، بس یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیا جائے۔ تو دیگر جنہوں نے ترجمہ کیا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کو بیس بنا کر یہ کہا کہ یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا چال بازی کرتے ہیں؟ جبکہ امام راضی فرماتے ہیں فلا یجوز ان یخادع، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیا جائے، دیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ انہ تعالی یعلم السرائر، کیونکہ وہ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اس کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کنز الایمان ہے، یہ سب سے بہترین ترجمہ ہے اردو کے حوالے سے۔ اس کو پڑھیں تو ایمان کے اندر چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور دیگر جو تراجم ہیں اس حوالے سے دیکھیں کہ بندہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں تو قرآن کا مفہوم پڑھ رہا ہوں یا قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اس ترجمے کے اندر کتنا سکم ہے، کتنی خرابی ہے، تو یہ تو صاحب علم ہی آگاہ کر سکتا ہے، اور جس نے دیگر تراجم پڑھے ہوں وہی آگاہ کر سکتا ہے کہ کیا کیا سکم ہے اور کتنا بڑا سکم ہے، اور کس کے اندر چاشنی ہے، کس کے اندر لطف ہے، کس کے اندر ایمان کی روشنی ہے۔ تو یہ کنز ایمان ہے۔ اس طرح دیگر آیات کریمہ ہیں، اس کے حوالے سے بھی اتنا بڑا تضاد ہے کہ ایسے ترجمہ کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور آگے سے بندہ کیا سمجھا رہا ہے یا بندہ کیا لکھ رہا ہے۔ تو اس ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز ایمان شریف کو پڑھیں کہ یہ وہ ترجمہ ہے کہ جس کے اندر کوئی سکم نہیں ہے اور جس کے اندر چاشنی ہی چاشنی ہے، لطف ہی لطف ہے۔